अस्सलाम वालेकुम जी। सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। अच्छा जी, सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए। और जी आज मैं आपको एक बच्चे का मोहम्मद नाम है सियालकोट से, तो उनका जी कमेंट आया है कि मेरे बेटे को जो है ना खाता कुछ नहीं है, चीखता है, रोता है, 9.5 महीने का है और वो जो है ना चिड़चिड़ा सा हो गया है, ये वो सारा। अच्छा, चिड़चिड़ा बच्चा जब हो जाता है तो उसको होती है नज़र लगी हुई है। नज़र माओं को चाहिए कि हर रोज़ जो है ना आयतुल कुर्सी पढ़ के और आखिरी 2 कुल पढ़ के, तो आपने जो है ना बच्चे के ऊपर फूंकते रहा करें और बच्चे की तरफ गौर से देख के तो आपने 21 दफ़ा पढ़ना है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ठीक है, तो बच्चे के ऊपर इसके बाद फूंक मार देनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि बच्चे के को उठा के ना, तो आपने सांस ऊपर खींचना है। एक दफ़ा पहले दुरूद पाक पढ़ लेना है, तो उसके बाद जो है ना आपने सांस ऊपर खींच के, तो जब तक सांस सही तरीके से बाहर नहीं आ जाता ना, यानी कि फिर दोबारा ऊपर खींचने की आदत होती है जब, तो उस वक्त आपने क्या करना है कि पढ़ना है काफ 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 काफ, ऐसे करके बच्चे के ऊपर फूंक देना है। ठीक है, ये 3 दफ़ा करना है। ठीक है जी, एक फिर ऊपर सांस खींचना है, फिर काफ काफ पढ़ना है, फिर ऊपर सांस खींचना है, फिर काफ काफ कहना है। ठीक है, जब सांस सही पूरा हो जाए ना, फिर उसके ऊपर फूंक देना है। ठीक है, ये जितने बच्चे देख रहे हैं, बच्चों की माएँ देख रही हैं, अगर बच्चे चिड़चिड़े हैं, बच्चों का मसला है, आपका दिल करता है बच्चे फौमरदार हों, बच्चे परहेज़गार हों, बच्चे अच्छे हों, तो सबसे पहले एक बात ये है कि आपने शुरू से ही बच्चों के ऊपर ऐसे ही कंट्रोल करना है कि बच्चों को अपने आपस में भाई जो है ना, भाइयों से दोस्ती करवाएं, बाहर के बच्चों से दोस्ती ना करवाएं। तो अगर बच्चे बाहर दोस्ती करें भी ना, तो कोई मौलवी बंदा हो, कोई ऐसा बंदा हो ना जो नेक और दीनदार हो। तो आजकल जो ये शीशे वगैरह चले हुए हैं, नस्वार मार्केट में आई हुई है, और उसके बाद सिगरेट जो है ना, ये तो हमारा रोज़े जब तक ये जिस दिन के पता नहीं कितना अरसा हो गया है। तो ऐसे वैसे बच्चों का जो है ना, और ख़ास करके छोटे बच्चे जो है अभी जो घरों में पाल रहे हैं, तो जब स्कूल भेजो तो सीधे घर से सीधे खुद छोड़ने जाओ, खुद वापस लेने जाओ। और सिपारे के लिए चाहे घर में कोई मौलवी वगैरह बुला लो, या ये अगर लड़कियां हैं तो लड़कियां, लड़के हैं तो मर्द हज़रात जो आ जाएं, वो भी देखें कि आदत वाइज आजकल हालात आपको सारा कुछ पता है। तो बच्चों की सबसे पहले कवरिंग खुद करो, कंपेयरिंग खुद करो। ठीक है, उसके बाद जब बाहर जाने के काबिल होते हैं ना, तो बच्चों को यही बोलो, बेटा ये जो आपका भाई है ना, यही आपका दोस्त है, ये जो आपके पापा है ना, यही आपके दोस्त हैं। ठीक है, तो बाहर दोस्ती वगैरह नहीं करनी। हाँ, वैसे क्लास फेलो हैं, क्लास फेलो से मिलो बैठो, पर उनके साथ आगे पीछे फिरने की इजाज़त ना दो। शुरू ही से बच्चा जब बाहर निकल जाता है ना, तो हर कई बच्चे मैंने देखे हैं कि घर मुड़ के आने का नाम नहीं लेते, फिर बीच में माँ भी रगड़ी जाती है, बाप भी रगड़ा जाता है, भाई भी रगड़ी जाती है, बहनें भी रगड़ी। इसलिए जो है ना, सबसे पहले तो ये परहेज़गार बच्चे तब होते हैं जब माँ की ठुकी ठुकाई सही तरीके से परवरिश होती है, तब समझ आई। जितना मर्ज़ी बच्चा अच्छी परवरिश करो ना, फिर भी रिज़ल्ट आखिर बाप या आगे पीछे बहन भाई सारे यही देते हैं कि बच्चे की परवरिश माँ ने अच्छी नहीं की। समझ आई। तो मैं खुद अपना आपको मिसाल देती हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं, मैंने बाहर नहीं जाने दिए। सिगरेट, पराठा, यहाँ तक कि पराठा और चाय भी नहीं मेरे बच्चे खाते पीते। सर्दियों में आलूओं के पराठे बना के देते हैं, खाते हैं। बहरहाल गर्मियों में जो है ना, कोई पराठा नहीं, कोई चाय नहीं, चाय तो पीते ही नहीं है, ना सर्दियों ना गर्मियों में। तो नस्वार, सिगरेट या ये छोटा मोटी चीज़ आगे पीछे या दोस्ती वगैरह तो दूर की बात है। इसके बावजूद भी मुझे कहती है ना कि एक पंजाबी की कहावत है ना कि दिल या ईमान खड़ने थे, पर एक वर्ड ही नहीं खड़न देते। समझ आई ना। मकसद है कि जितना मर्जी बंदा परहेजगार होना बेटा,
बहरहाल दुनिया में जो बंदे जीने नहीं देते इंसान को, ये मेरे अपने ऊपर भी बीती हुई है। अल्लाह पाक दाएं हाथों वालों में करे। तो जब इसके बावजूद भी जो है ना, कुछ हमारे ऐसे बंदे बहन भाई हैं जो कहते हैं कि इन बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई। ठीक है, परवरिश वही अच्छी होनी चाहिए थी जो बाहर निकाल देती ना, तो जिधर मर्जी फिट और के आ जाते। आज मुंह पराठे और चाय लगाई होती ना, तो इस महंगाई में चाय ही एक बंदे की चाय जो है ना, वो तकरीबन 6-7 हज़ार रुपया लगता है। तो ये चीज़ें बच बचा के गुजरे हैं, इसके बावजूद बंदा नहीं खुश रहते बहन भाई नहीं खुश रहते। ठीक है, तो अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की कंपेयरिंग खुद करें, अपने ऊपर भी शक करें कि अपने बच्चों के ऊपर भी शक करें कि ये बच्चे किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, किधर से इनकी दोस्ती है, ये है वो है। कोई दोस्त है घर आ जाए, उसकी पीछा करो कि किधर बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों के जितने भी छोटे मोटे अपने माशाल्लाह अच्छे दोस्त हैं, कोई भी दोस्त है 2-3 ही हैं अच्छे हैं माशाल्लाह, पर जब वो आते हैं तो मैं खुद पास बैठती हूँ। इतने इतने बड़े 30 साल 28 साल 23 साल की उम्र के बच्चे हैं। सारे बच्चों के जितने 3-4 जो जो दोस्त हैं ना, सबके नंबर मेरे पास हैं। पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि फ़रहान किधर है, या फ़ाद किधर है, या अरसलान किधर है। उसके बाद मैं आगे इजाज़त देती हूँ कि उनसे बात करनी है बच्चों से या नहीं करनी है, ये वो। ठीक है, बग़ैर किसी मतलब के कोई बेटा काम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, आपको भाइयों की ज़रूरत तो नहीं है, कोई इधर जाना तो नहीं है, कोई खुशी गमी तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं है। तो पूछ के मैं तो फिर आगे पता चलता है कि मेरे बच्चों के ये मेरे से गुज़र के तो आगे फ़ोन जाता है। समझ आई? तो ये बात है बेटा कि ये जो मेरा बेटा भी ड्यूटी पे गया हुआ है, रात की ड्यूटी है, ये जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बज़ाते खुद जो है ना मोबाइल मेरा अपना है, पर जब उसको ज़रूरत होता है मैं छोटे बच्चे को दे देती हूँ। बड़े बच्चे का अपना मोबाइल है, मेरी बेटी बहू है, वो उसका अपना मोबाइल है, यूज़ करते हैं। सारे नंबर मुझे पता है किस किस को फ़ोन कर रही है। बेटी यानी कि बहू भी बेटी होती है ना, तो मेरे 3 ही बेटे हैं, तो तीनों के ऊपर लड़कियों जैसी नज़र रखी है। अब वो आगे चलते हैं, मैं पीछे पीछे चलती हूँ। जैसे वो कहते हैं मैं ऐसे कहती हूँ बेटा ये काम ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर भी सारे जो है ना काफ़ी अपने बहन भाई जानने वाले ये वो आगे पीछे सारे कहते हैं कि इन बच्चों की परवरिश ठीक नहीं हुई। तो ठीक है, जब अगर मेरी बच्चों की परवरिश ठीक मैंने नहीं की ना, तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक है जो परवरिश में फ़र्क रह गया है, जो किसी को कोई शक है या कोई मसला मसाइल है, तो अल्लाह पाक उसे उन्हें ठीक करे और मज़ीद बेहतर कर दे बच्चों को। जवान बेटे जब होते हैं ना, तो माँ बाप जो है ना थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। उनके आगे थोड़ा सा जो है ना उनके दोस्तों सहेलियों वाला जो है ना हिसाब किताब रखना पड़ता है। तो उनके साथ पुत्र बच्चा करके, तो उनके साथ मिल के, तो उनको अगर कोई सही काम नहीं हो रहा तो उनको आराम सुकून से उनको पढ़ाना बताते हैं कि ये बेटा अगर आपकी मर्ज़ी है करते हैं तो बेशक करो, पर ये काम ठीक नहीं, फिर वो बच्चे नहीं करते। पर हम जाने, हमारा ख़ानदान जाने, हमारे बच्चे माशाल्लाह ये है। मैंने मोहम्मद के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए इससे ये मैं मिसाल आपको इसलिए मैंने दी है कि मोहम्मद को आपने अपने माशाल्लाह ज़ेरे निगरानी पालना है, ज़ेरे निगरानी रखना है। आपने मेरे से दरख्वास्त पेश की है कि आंटी आप ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये परहेज़गार हो और फरमाबरदार हो। सबसे पहले बेटा ये है कि आपने जो घर में अपने मियाँ या अपने जो जितने भी बच्चे हैं, मियाँ को भी मैं कहती हूँ, ये नहीं कि एक बीवी, मियाँ को भी मैं कहती हूँ कि जिधर बीवी होती है उधर कोई भी नहीं होता। मियाँ को भी मैं ये कहती हूँ कि जिधर अपने बहन भाई होते हैं उधर कोई भी नहीं होता, जिधर माँ होती है कोई भी नहीं होता। पर ये जो दाईं आँख है ना, ये तरीके से ऐसे जूम करके ना ऐसे तो देखें कि सही कौन कर रहा है और गलत कौन कर रहा है। फिर जो गलत कर रहा है उसको आराम से प्यार मोहब्बत से समझाएं। और जितना आप ख़ानदान के साथ मिल के चलेंगे, आपके बच्चे इतने ही आपके साथ मिल के चलेंगे। अगर ख़ानदान के साथ ख़ानदान नहीं है, ससुरालिए नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। समझ आई ना? बाप की ये एक बच्चा है ना, तो उसने सवाल किया कि मुझे अपने बाप ने ये मौलाना तारक मसूद थे या तारक जमील थे या कोई मौलाना थे, तो उन्होंने कहा है कि मुझे किसी ने सवाल भेजा है कि मेरा बाप जो है ना, मुझे साइकिल तक भी उसने आज दिन तक नहीं लेके दी। मैं अपनी कमाई खुद करके बजाते खुद मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे बाप का नाम क्या है? तो कहता है ये नाम है मेरे बाप का। तो कहता है वो तुझे हरामी तो कोई नहीं कहता ना।
یہ تو نہیں کہتا بن ماں کے یہ بچہ دنیا میں پھر رہا ہے، باپ تو ہے نا، اتنے ہی تیرے لیے کافی ہے۔ تو اگر نہیں باپ کرتا تو اللہ کے آگے جواب دے دے گا، پر تمہارا حق بنتا ہے کہ باپ کی خدمت کرنا، باپ کی عزت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کی عزت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بیٹا میں آپ کو یہی بار بات وہ کرتی ہوں، کہاوتیں بھی بتاتی ہوں، آپ کو مذاق سے بھی بتاتی ہوں، آپ کو صحیح طریقے سے احترام سے بھی بتاتی ہوں کہ جب تک سسرالیے نہیں ہے نا، اس وقت تک میکے والے تو راضی رہ ہی جاتے ہیں، پھر بھی اپنے جو ہوئے تو جب تک بچوں کے چاچا تایا یا پھوپھیاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں نا، تو پھر میرا بیٹا یہ خاندان پہچاننے نہیں ہوتا کہ یہ کس خاندان سے، کس نسل سے یہ بچے تعلق رکھتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو ماں کا حق بنتا ہے کہ ددیال والے جو ہے نا ان سے زیادہ ملا کے رکھے، ان سے گھل مل کے رہیں، یعنی کہ دد پوترے جس کو کہتے ہیں، دد پوترے کزن، چاچا تایا کے بیٹے، یہ واپس میں مل کے ایک دوسرے کے مانیں گے نا، پھر اس کے بعد خالہ کے بیٹے آ گئے، پھر اس کے بعد ماموں کے بیٹے آ گئے، بیٹیاں آپس میں سارے مل جل کے رہے نا، نانکا دادکا خاندان بندہ سنبھال کے رکھے نا، تو پھر جا کے بچے جو ہے نا فرمانبردار بنتے ہیں، سمجھ آئی؟ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اپنے آپ کو جلانا پڑتا ہے، خون نچوڑنا پڑتا ہے، ہر بندے کی بتانا پڑتا ہے یہ تیرا دد پوترا ہے، یہ تیرا مسیر ہے، یہ تیری دد پوتری ہے، یہ تیری مسیر ہے، یہ تیری بہنیں ہیں، یہ تیرے بھائی ہیں، آپس میں مل کے رہنا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی فوتگی ہے، سب ایک ساتھ ہو کے مل کے تو بیٹھ کے تو آپس میں مشورے کریں، آپس میں رہیں، تو تب جا کے جو ہے نا ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو یہ نہیں کہ بچے جو ہے کبھی بیڈ سے گر رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، لال بیگ اٹھا کے منہ میں ڈال لی ہے، آگے کر دی ہے، بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں، پر ماں کا موبائل سے باہر نکلنا بڑا ہی مشکل ہے، یا ماں کا جو ہے نا یہ آگے پیچھے سوئی ہوئی ہے، اوپر بچے اچھل نہیں، کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے، کڑی نظر۔ میرے بچوں سے پوچھنا، میرے بچے کو جو ہے نا ادھر اگر آپ سارے بہن بھائی میرے پاس ہوتے نا تو میں اپنے بچوں سے تعارف کرواتی کہ میں نے جلاد بن کے پالی ہیں، ڈنڈا ایک سے اتنا پائپ رکھتی تھی، کوئی بندہ چوری نہیں، کوئی بندہ چگلی نہیں، کوئی بندہ جب 12 سال کی ہوئی ہے نا اس وقت چاہے نماز پہ کھڑے ہو کے 2 نفل بتائے ہیں کہ بیٹا 12 سے 13 سال کے آپ ہو گئے ہو تو آپ کو نفل 2 پڑھو اور میرے سے وعدہ کرو کہ کسی کی بچی کی طرف غلط نظر نہیں دیکھنا، اور آج دن تک میرے بچوں نے کسی کو یہ مسئلے مسائل نہیں کیے، سمجھ آئی؟ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ بچوں کو ڈنڈا وار صرف 11 سال، 10 سے 11 سال یہ صحیح طریقے سے یہ انگلی کھڑی کرو، یہ کام ہونا چاہیے۔ تو جب انگلی یہ جب 12-13 سال کی ہو جائے نا، اس انگلی کو پھر جھکا لو، پھینک دو نیچے، سمجھ آئی؟ پھر اسی ہاتھ میں جو ہے نا یہ عاجزی پیدا کرو کہ بیٹا آج سے جو ہے نا جو کچھ بھی ہو نا، میں آپ کی ماں ہوں کہ میں آپ کا باپ ہوں، تو آگے آگے چلو گے نا جب تو ہم ساتھ مل کے چلیں گے، موڈے سے موڈا ملا کے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ ابھی اچھا آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ یہ آپ کی نے صرف چھوٹا سا کوشچن کیا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ پرہیزگار بھی ہو اور فرمانبردار بھی ہو۔ تو فرمانبردار تب ہوگا جب آپ اپنے اندر سے خون آدھا سارا نچوڑ کے باہر پھینکیں گے، اس کے بعد نیا خون پیدا ہوگا تو پھر بچے فرمانبردار ہوں گے، ورنہ مشکل ہے۔ آج کل کے بچے خاص طور ان کے اوپر صحیح کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ 12-13 سال تک سکول جانا پڑتا ہے، سکول آنا پڑتا ہے۔ اتنے بڑے بچے تھے، خود چھوڑنے گئی ہوں، خود لے کے آئی ہوں، گاڑی لگائی ہے، ایف جی اسکول پڑھے ہیں، گاڑی لگائی ہے، تب بھی جا کے اذان کبھی ہوتی تھی تو جاتے ہوتے تھے، میں جاتی ہوتی تھی بچوں کو چھوڑنے۔ 5ویں 6ویں کلاس کے بچے خود نہیں جا سکتے، تو اس کے باوجود بھی خود چھوڑنے گئی ہوں، خود لے کے آئی ہوں۔ رات کو آتے تھے تو دن کو جاتے تھے، پھر صبح کی شفٹ ہوئی ہے، اذان سے پہلے جاتے تھے، یا اذان ہوتی تھی یا جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو میرے بچے سب سے پہلے سب سے میرے بچے بیٹھتے تھے گاڑی میں، پھر گاڑی آگے پیچھے پھرتے ٹرتے 7:30 بجے اسکول پہنچتی تھی۔ تو یہ فرمانبردار ہونے کے جو ہے نا یہ ماں کو اپنا آپ جو ہے نا یہ صحیح طریقے سے گھسانا پڑتا ہے، تب جا کے بچے فرمانبردار ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے نا۔ تو آپ میری ویڈیو سارے دیکھیں، ساری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے بچوں کی گروتھ کے بارے میں، بچوں کے دم درود یہ وہ سب کچھ بہت کچھ کیا ہے۔ جو بھی ویڈیو آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گی، اور میری کئی ویڈیو کے سامنے موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر بھی میں لگا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے بچے کو بیٹا آج دوسرا مرحلہ آ گیا، آپ کے بچوں کو بیٹا کنڈی ہے،
ٹھیک ہے. کنڈی ہے اس کی یہ جگہ میں نے غور سے دیکھی ہے نا, یہ سوکھی ہوئی ہے, اوپر سے سال بڑا ہے, نیچے سے گردن سوکھ گئی ہے. سوکھویں کنڈی بھی ہے, دوسری کنڈی بھی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ کچھ نہیں کھا رہا. جب بچہ کچھ کھاتا نہیں ہے, چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, وہ اس جگہ اس کو پڑ جاتی ہیں گٹلیاں, جیسے گلے نہیں پڑ جاتے. ہم لوگوں کو بھی کبھی کبھی, آپ کو بھی, ماں باپ کو بھی کبھی کبھی کنڈی جو ہے نا کنڈی نہیں ہوتی, وہ گلے پڑ جاتے ہیں. یہ گلے جب پڑتے ہیں نا تو پھر بچہ کچھ کھا پی نہیں سکتا, آگے نہیں کر سکتا, اس جگہ اٹک جاتا ہے. آگے نکلنے سے تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جیسے ایسے اندر کانٹے دار چاڑی لے جاؤ, مڑ کے کھینچو, اتنا سخت درد ہوتا ہے جب بچہ اندر چیز جو ہے نا یہ نکلتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں نہیں کھا رہا تھا. اس کو طریقے سے جیسے میں نے کنڈی ملی ہے, میری کنڈی والی ویڈیو پڑی ہوئی ہے بیٹا, تو آپ نے وہ ویڈیو جو ہے نا دیکھنی ہے. دیکھ کے ایسے آپ نے ملنی ہے, اتنا بھی نہیں زور سا ملنا کہ بچے کی جلد اتر جائے یا اس جگہ سے بھلا لگ جائے. تو اتنی بھی آہستہ نہیں ملنی کہ یہ گلٹیاں ٹوٹے نا. یہ صحیح طریقے سے ایسے اس جگہ سے ہاتھ رکھ کے لے کے آنا, اس جگہ سے لے کے اس جگہ ایسے صحیح طریقے سے مل کے لے کے آنا ہے. پھر اس کے بعد یہ کنڈی صحیح طریقے سے, یہ کنڈی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد الٹا کر کے جیسے میں نے کنڈا چڑھایا نا, ریڑھ کی ہڈی گردن پیچھے سے لے کے سرے تک جب جاتی ہے نا, سب سے نیچے والا جو ہوتا ہے نا کنڈا, اس کو ایسے ہاتھ رکھ کے صحیح کھینچ کے اوپر کرو. ایسے کر کے نا تو اوپر کرو گے, یہ کنڈا بھی اترا ہوا اس کا. ایک دوسرے نمبر پہ اتوار والے دن 1 بجے کے بعد دن کو آپ نے, جیسے میں نے کنڈی ملی ہے نا, گوبر سے, بھینس کا گوبر ہو, سوکھا ہوا نہ ہو, ایسے جیسے پڑا ہوتا ہے نا, یعنی کہ 1 دن کا ہو جائے, صبح کا ہو جائے, یا اس طریقے سے نا گیلا گیلا ہو, تازہ تازہ ہو, یعنی کہ تو وہ پڑا ہوتا ہے نا, جو ایک تو باہر سوکھا ہوتا ہے, اوپر بارش پڑتی ہے, وہ گیلا ہوتا ہے, وہ نہیں, جیسے تازہ تازہ ہو نا, تو وہ گوبر اتنا سارا لے لینا ہے, اتنا سارا. وہ تھوڑا سا ایک دفعہ پیچھے ایسے کر کے ملو جیسے میں مال رہی ہوں, دیکھنا. دوسری دفعہ پھر, تیسری دفعہ پھر اوپر پانی ڈالنا ہے. دیکھنا کنڈے نکلے تو سوکھی کنڈی ہوگی, اگر کنڈے نہ نکلے تو سمجھے یہی کنڈی ہے دوسری تیل والی. ایک تیل والی ہوتی ہے, ایک دوسری کنڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے یہ دونوں کنڈیاں ملنی ہیں. اس کے بعد میں نے کرورا ایک بتایا ہوا ہے, وہ بھی میری ویڈیو دیکھنا پیچھے. جیسے اگر آپ کو نہیں سمجھ لگی تو میں پھر بتا دیتی ہوں کہ سونف, اجوائن اور چینی, یہ تینوں آدھا چمچ لے لیں. صحیح طریقے سے دانت صاف کر کے, دانتوں کا کوئی مسئلہ نہ ہو, مسوڑوں سے خون نہ آتا ہو. اگر آتا ہے تو یہ وہی, اگر اپنے میاں کو کہہ دیں, نہیں تو کسی پھوپھی کو کہہ دیں, کسی خالہ کو کہہ دیں, کس کے صحیح دانت ہو نا, جب وہ صحیح سے طریقے سے صاف کر کے, وہ پھکا مار کے صحیح طریقے سے اس کو پیسنا ہے. صحیح باریک پیس کے اس کو کسی کپڑے کے اوپر ایسے نکال دینا ہے. نکال کے اس کو چمچ میں ایسے کر کے پہلے پیالی میں نچوڑ لیں تاکہ چمچ سے گر نہ جائے. پھر اس کے بعد چمچ میں ڈال کے نا 1 چمچ روزانہ آپ نے پلا دینی ہے. پتھر بھی کھائے گا تو ہضم بھی ہو جائیں گے اور بھوک بھی لگے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے ایک پھکی بتائی ہوئی ہے, چنے اور پھول مکھانے اور اس کی یہ مصری. یہ اس کی, ان کو تینوں کو جو ہے نا جیسے توے پہ صحیح بھون کے, مصری کو نہیں, صرف پھول مکھانے اور چنے کو, 1 پاؤ چنے, 1 پاؤ لے لے مصری, اور تھوڑے سے پھول مکھانے لے لے. ٹھیک ہے, اس کو پھول مکھانے اور چنے جو ہے نا توے پہ صحیح طریقے سے گرم کر لیں تاکہ پانی شانی جو ہے نا وہ بیچ میں نمی شمی ختم ہو جائے. اس کے بعد صحیح طریقے سے صاف کر کے, تو پھول مکھانے جو ہیں تھوڑے سے لنگری میں کوٹا کٹی کر لیں تاکہ ٹوٹ جائے. اس کے بعد آپ نے گرینڈ کرتے جانا ہے, تو چھانتے جانا ہے, چھان کے نا, تو پھر مڑ کے کریں جب صحیح ہو جائیں گے. اس میں مصری آپ نے جو ہے نا صحیح کٹ کے اور گرینڈ کر کے, تو آپ نے مصری ملا دینی ہے. بھر کے جار رکھ لینا ہے, بڑے چھوٹے یہ وہ 2 کھجوریں کھائیں, تھوڑا سا دودھ میں مکس کریں, یا ایسے ہی پھکی جو ہے نا منہ میں کر دیا کریں تھوڑی تھوڑی, 2-3 دن کے نام ہے, 2-3 دفعہ نا, یہ دن میں 2-3 دفعہ نا, 3 پوٹے کی چونڈی آپ نے بچے کے منہ میں ڈالنی ہے, وہ کھا لے, ہڈیاں بھی اتنی مضبوط ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس میں نے اور بھی کچھ چیزیں ملائی ہیں, اور میں نے وہ پھکی بنائی ہوئی ہے, پر وہ زیادہ تر سردیوں میں دینی ہے. میں نے اس لیے یہ بھی بنائی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ نوکری کرتا ہے, تو آ رہا ہے, تو میں نے اس کے لیے خوشی سے بنائی ہے. میں نے کہا چلو آیا تو پتہ ہے آپ کو, کوئی باہر کی جو ہے نا کھانے شانے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے, تو اس لیے میں نے وہ تھوڑا سا بادام وغیرہ میں نے بیچ میں ڈال دیے ہیں. پر تھوڑے سے بادام اگر ڈالتے ہیں تو بے شک ڈال لیں. ٹھیک ہے, 4 چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ پھکی بھی دیں اس کو, اور اس کے بعد یہ کرورا, اس کو کرورا کہتے ہیں, چینی اور سونف. اور یہ میری بار ویڈیو دیکھ لینا, چینی کی جگہ اگر آپ ڈال دیں مصری تو معدے کو طاقت دے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیٹا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہے نا ساگدانہ آپ بچے کو دیں, یہ معدے کو طاقت دیتا ہے. اور جب آپ نے یہ گلے شلے مل کے کنڈی شلی صحیح مل دینی ہے نا, تو اس کے بعد نہلانا ہے 1 گھنٹے کے بعد.
یا اگر نہیں نہلانا تو بھی نہ نہلائیں. پر آج کل موسم ایسا ہے کہ سرسوں کا تیل جو ہے نا اسے لگانے سے بچے کو بخار ہو جاتا ہے. تھوڑا سا سار کے اوپر لگا دیں، باقی جو ہے نا گلے شلے یہ وہ کسی گلیسرین وغیرہ وہ ویسلین وغیرہ یا لوشن وغیرہ ہو جائے اس سے آپ مل لیں، کیونکہ یہ اس طریقے سے ملنے نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے نا یہ تقریباً 10-15 منٹ نا یہ گلے مال کے اس کے بعد دودھ وغیرہ یا پانی یا کوئی چیز کھانے والی نہیں دینی اسے، تاکہ یہ جب گلٹ پرانی ہے نا ٹوٹیں گی نا تو پھر اس میں دودھ وغیرہ بھر جاتا ہے تو پھر مڑ کے تکلیف ہو جاتی ہے، پھر ٹانسر بننے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بچے کو دونوں کنڈیاں ہیں تو کنڈی جو ہے نا پہلے 3 اتوار ملنی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ جو ہے نا یہ واٹس اپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ میری طرف سے جو بچہ دیکھ رہا ہے نا، خاص کر بچوں کی مائیں، ان کو بچوں کی دادیاں، بچوں کی نانیاں، جس کو تھوڑا تجربہ ہے، تھوڑا ہاتھ میں جان ہے، ان کو سب کو اجازت ہے میری طرف سے. اور میرا تھوڑا ہدیہ یہ ہے کہ میری ویڈیو واچ کریں، میری ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ کو میری پوری معلومات حاصل نہیں ہوگی. تو میرا اس کے بعد میرا ایک ہدیہ یہ ہے کہ آپ کے موبائلوں پہ جو بھی نمبر ہیں نا وہ ان سے آگے آپ نے شیئر کر دینا ہے، تاکہ وہ سارے میرے جہاں تک میری آواز پہنچے دنیا ساری کے بچے ٹھیک ہو جائیں. تو اب میں کرتی ہوں دم. تو بیٹا جی یہ میرا دم جو ہے نا یہ اپنے بچوں کو کان کے ساتھ موبائل لگا کے سوتے ہوئے جب سو جائیں نا تو کان کے ساتھ لگا دیا کریں، تاکہ آپ کے بچے جو ہے نا اس شر شیطین سے بھی محفوظ ہو جائے. اور تھوڑا سا جو ہے نا یہ جو بندہ بھی بیمار ہوتا ہے یہ میرا دم سنا دیا کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ ما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون من شیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا جی، آپ نے یہ کان کے ساتھ لگا کے تو دم سنا دینا نا. اچھا یہ کوئی بھی بیماری ہے، ہر بیماری کے لیے یہ میرا دم ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا آرام بھی آئے گا. اچھا میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں ایک خطا کار سا بندہ ہوں. صرف میں نے ترجمہ جب پڑھا ہے نا قرآن پاک کا، تو جب بندہ کوئی مر جاتا ہے تو میں جاتی تھی نا تو ایک زنانیاں روتی ہیں، یہ وہ سارا کچھ کرتی ہیں. دیکھو کہتے ہیں نا رویا تو غم تویا، رویا تو غم تویا. رونا تو پڑتا ہے بندے کو، رونا تو آتا ہے. اپنا کوئی عزیز و اقارب اگر کوئی بتا کوئی ایک چڑیا کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو میں دیکھتی ہوں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. بہرحال یہ سوچا کرو کہ جب میت کو دیکھا کرو نا تو یہ سوچا کرو کہ اے اللہ پاک یہ تو اپنی جو کچھ اس نے اچھا انجام ہے اس کا، یا اس نے اچھا کیا یا اچھا نہیں کیا، دونوں میں جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. ہماری باری ہے، سمجھ آئی؟ ہماری باری ہے تو ہم جو ہے نا یہ اپنے انجام کو جب پہنچیں گے یا پاک باری تعالیٰ یہ جو بندہ مر گیا ہے اس کو بھی دائیں ہاتھ والوں میں کرنا، بائیں ہاتھ والوں سے بچانا، اور ہمیں بھی دائیں ہاتھ والوں میں کرنا. یا اللہ ہمیں بائیں ہاتھ والوں سے بچانا. یا اللہ ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف سے نہ پکڑے ہم. یا اللہ آگے کی طرف سے ہم دائیں ہاتھ سے اپنا نامہ اعمال پکڑیں. اور میرے پاک باری تعالیٰ ہمیں اپنے
حکمت عطا فرما، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر۔ اے میرے مالک، ہمیں دنیا و آخرت میں بلائیاں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ چاہتے اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیا پتہ آپ کس کی دعا مجھے لگ جائے اور میری دعا آپ کو لگ جائے، کیوں کہ ہر بندے کے اپنے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ تو میری اس زبان پہ نہیں، یہ جو میں نے دم کیا ہے، یہ میرے قرآن پاک میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے نا، میں نے وہ اللہ پاک کی پاک کلام پڑھی ہے۔ اللہ اس کے صدقے آپ سب کو بلائیاں عطا فرمائے، اللہ پاک دنیا آخرت آپ کی اچھی کرے، آپ کے بچوں کی شفائیں کاملہ عطا فرمائے، آپ کے بچے کے نصیب بچے کرے، اللہ میرے بچوں سمیت اللہ پاک سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ دنیا آخرت میں رزق کی برکت عطا فرمائے، اللہ کوئی بندہ دنیا میں بے اولادہ نہ جائے، بے بدبخت طرح نہ جائے، اور اللہ پاک معاف کرے۔ تو اللہ پاک کے کوئی بندہ جو ہے نا یہ دنیا میں گندی موت نہ مرے، اللہ ہر انسان سے پاک رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ